نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. یہ سورۃ الملک ہے، مکیہ ہے، یہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تبارک الذی بیدہ الملک. حق تعالی ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک. بابرکت ہے، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے، حکومت ہے، شاہی ہے، کنگڈم ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر ممکن کو پیدا کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے، تمام ممکنات پر قادر ہے کہ انہیں وجود عطا فرمائے، انہیں نیست سے ہست کرے، انہیں معدوم سے موجود کرے. تمام ممکنات کو ایجاد کرنے پر وہ قدرت رکھتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے اور جو تمام چیزوں کا خالق ہے، وہی تمام چیزوں پر حکومت کرے گا، وہی تمام چیزوں، اسی کی تمام چیزوں پر حکومت ہوگی. مخلوقات پر اگر خالق کی حقیقی حکومت نہ ہوگی تو کس کی حکومت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ ذات، بہت بابرکت ہے وہ خدا، بہت بابرکت ہے وہ معبود برحق. بیدہ الملک، جس کے قبضے میں سلطنت ہے دونوں جہاں کی، ازل سے لے کر ابد تک. وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. ہر چیز جو ممکن ہو، ہر چیز جو عالم وجود میں آ سکتی ہو، معرض وجود میں آ سکتی ہو، اسے معرض وجود میں لانے کی وہ قدرت رکھتا ہے. ہر ممکن پر وہ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات. وہ خدا کون ہے؟ جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو. وہ موت کا بھی خالق ہے اور حیات کا بھی خالق. الذی خلق الموت والحیات. وہ جس نے پیدا کیا موت کو اور حیات کو. ذکر موت کا پہلے کیا اور زندگی کا تذکرہ، حیات کا تذکرہ بعد میں کیا. الذی خلق الموت والحیات. جس نے موت کو پیدا کیا پھر حیات کو پیدا کیا. تو حق تبارک و تعالی ذکر موت کا پہلے کرتا ہے، اس لیے کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہونے پر یقین نہیں رکھتا. ایسے بدبخت انسان بھی ہیں، ایسے بے شعور انسان بھی ہیں جو موت کے بعد حیات کے قائل نہیں ہیں. تو حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات. جس نے موت کو بھی پیدا فرمایا اور حیات کو بھی پیدا فرمایا. نہ صرف حیات اس کی مرہون منت ہے موجود ہونے میں، بلکہ موت بھی اس کی مرہون منت ہے موجود ہونے میں. وہ اگر حیات کو نہ پیدا کرتا تو حیات پیدا نہ ہوتی. اسی طرح اگر وہ موت کو پیدا نہ کرتا تو موت بھی پیدا نہ ہوتی. جس طرح وہ لائف کا خالق ہے، جس طرح وہ زندگی کا، جیون کا اور حیات کا خالق ہے، زیست کا خالق ہے، اسی طرح وہ مرگ کا بھی خالق ہے، موت کا بھی خالق ہے، وہ ڈیتھ کا بھی خالق ہے. الذی خلق الموت والحیات. تو نہ ایجابی صفت، نہ وجودی صفت
ہماری اس کے پیدا کرنے کے بغیر پیدا ہو سکتی ہے، نہ سلبی صفت ہماری، نہ عدمی صفت ہماری اس کے پیدا کیے بغیر پیدا ہو سکتی ہے۔ ہماری زندگی بھی وہ پیدا کرے تو پیدا ہوتی ہے، نہ صرف ہماری زندگی پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے، بلکہ ہماری موت بھی اگر وہ پیدا نہ کرے تو پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ ہمیں زندگی نہ دے تو ہم زندہ نہیں ہو سکتے، زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم اسی طرح اگر وہ موت نہ دے تو ہم مر بھی نہیں سکتے۔ وہ اگر نہ مارے ہمیں تو ہم مر نہیں سکتے، تو وہ نہ جلائے تو ہم جی کیسے سکتے؟ تو ہم میں جو صفات کمالیاں ہیں، حیات ہے، علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، کلام ہے، یہ صفات کمالیاں ہیں، یہ صفات ایجابی صفات ہیں، یہ صفات وجودی صفات ہیں، یہ صفات موجودیت رکھتے ہیں۔ تو ان صفات، یہ جو صفات ہیں ہمارے، یہ بھی اللہ کے پیدا کرنے سے ہم میں موجود ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر جو سلبی صفات ہیں، جو عدمی صفات ہیں، یعنی موت ہے، جہل ہے، اضطرار ہے، عجز ہے، بہراپن ہے، اندھاپن ہے، گونگاپن ہے، یہ بھی اللہ کے پیدا کرنے سے ہم میں موجود ہے۔ تو ہم ہر پہلو سے اس کے محتاج ہیں، جینے میں بھی اس کے محتاج ہیں، مرنے میں بھی اس کے محتاج ہیں۔ وہ اگر نہ دے تو زندگی ہمیں نہیں مل سکتی، وہ اگر نہ دے تو موت بھی ہمیں نہیں مل سکتی، وہ اگر نہ دے تو بصارت بھی ہمیں نہیں مل سکتی، وہ اگر نہ دے تو اندھاپن بھی ہمیں نہیں مل سکتا۔ عدمی وجودی چیزیں بھی اس کے کرم کے بغیر ہمیں نہیں مل سکتی، عدمی چیزیں بھی اس کے کرم کے بغیر ہمیں نہیں مل سکتی، صفات کاملہ بھی اس کے کرم کے بغیر ہمیں نہیں مل سکتے، صفات ناقصہ بھی اس کے کرم کے بغیر ہمیں نہیں مل سکتے۔ ہم میں پائے جانے والے صفات کمالیہ ہوں یا ہم میں پائے جانے والے صفات ناقصہ ہوں، دونوں کا وہی خالق ہے۔ ہماری حیات کا بھی وہی خالق ہے، ہماری موت کا بھی وہی خالق ہے، ہمارے علم کا بھی وہی خالق ہے، ہمارے جہل کا بھی وہی خالق ہے، ہمارے ارادے کا بھی وہی خالق ہے، ہمارے اضطرار کا بھی وہی خالق ہے، ہماری قدرت کا بھی وہی خالق ہے، ہمارے عدم قدرت، ہمارے عجز کا بھی وہی خالق ہے، ہماری سماعت کا بھی وہی خالق ہے، ہمارے بہرے پن کا بھی وہی خالق ہے، ہماری بصارت کا بھی وہی خالق ہے، ہمارے اندھے پن کا بھی وہی خالق ہے، ہمارے کلام کا بھی وہی پیدا کرنے والا ہے، خالق ہے، ہمارے گونگے پن کا بھی وہی خالق ہے۔ یہ سب باتیں صرف آہا کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں اور ہمیشہ یہی باتیں گشت کرتی رہیں آپ کے ذہن میں، ہمیشہ، اس کے سوائے کوئی خیال نہ ہے۔ مر گئے سو ساس کا خیال، سسرے کا خیال، خالی کا خیال، گھر کا خیال، بلڈنگ کا خیال، مکان کا خیال، یہ خیالات کرنے سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ کچھ بات سمجھ میں، LIC بلڈنگ کا خیال آیا تو LIC بلڈنگ کے مالک آپ بن جاتے ہیں۔ بس اللہ ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کے ذات و صفات کا خیال ہے، بس یہی خیال ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں سلطنت ہے۔ یہ دنیا کے مجازی بادشاہ 5 برس ان کی حکومت ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے ان کی حکومت نہیں، 5 برس چمکتے ہیں پھر ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں، لیکن میرا بادشاہ جو ہے، بادشاہ حقیقی، میرا معبود حقیقی، میرا مسجود حقیقی برحق خدا، وہ اس کی سلطنت ازل سے ابد تک ہے۔ وہ جسے بٹھاتا ہے تخت حکومت پر وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ جسے اتار دیتا ہے وہ اتر جاتا ہے۔ تو حقیقت میں بادشاہت اس کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے مجازی حکومت اس کے حوالے کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے حکومت چھین لیتا ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک، اے محبوب تم فرماؤ کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، مالک الملک، حقیقت میں تو ہی سلطنت کا مالک ہے، تو ہی حقیقی مالک ملک ہے، تو ہی حقیقی بادشاہ ہے، تو ہی حقیقتاً سلطنت کا مالک ہے۔ ہمیشہ حقیقی بادشاہت تو تیری ہی ہے، سچی بادشاہ، دائمی بادشاہ، سچی بادشاہت اور دائمی بادشاہت تو تیری ہی ہے، ازل سے ابد تک۔ حقیقی بادشاہت اگر ہے تو صرف اللہ ہی کی ہے اور کسی کی نہیں۔ قل اللہم مالک الملک، اے محبوب تم فرماؤ، اے محبوب
تم فرماؤ قل اللہم مالک الملک، اے مصطفیٰ تم کہہ دو، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، اے سلطنت کے مالک، اے حکومت کے مالک، اے حقیقی حکومت کے مالک۔ یہ حضور سے کیوں کہلوایا؟ اس لیے کہ اللہ حقیقی مالک ہے اور حضور مجازی مالک ہے ملک کے۔ اللہ حقیقی بادشاہ ہے اور اللہ کی عطا سے حضور بادشاہ ہیں۔ اللہ بالذات ہمیشہ کا بادشاہ ہے، دائمی بادشاہ ہے، اور حضور اللہ کی عطا سے ہر زمانے کے بادشاہ ہیں، ہر زمین کے حصے کے بادشاہ ہیں، ہر خطہ ارض کے بادشاہ ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بہت برکتوں والا ہے، بہت برکتوں والا ہے وہ خدا، بیدہ الملک، جس کے قبضے میں ہے سلطنت، اس کے قبضے سے سلطنت نکلتی ہی نہیں۔ بہت برکتوں والا ہے وہ، بہت برکت والا ہے وہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے قبضے میں سلطنت ہے، بادشاہت ہے، حکومت ہے۔ حکومت اس کے قبضے سے نکلتی ہی نہیں، نکل ہی نہیں سکتی، نکل ہی نہیں سکتی۔ وہ ازل سے ابد تک بادشاہ ہے، اور حقیقی بادشاہ وہی ہے، بالذات بادشاہ وہی ہے۔ حکومت کرنا، حکمرانی کرنا، سلطنت کرنا، ذاتی صفت اسی کی، صرف اسی کی ہے۔ حقیقتاً ازل سے ابد تک وہی بادشاہ، اس کے سوائے حقیقی بادشاہ کوئی نہیں۔ کبھی اس کی بادشاہی کو زوال آنے والا نہیں۔ یہ دنیا کے بادشاہ یہ مجازی بادشاہ ہیں، یہ آج بادشاہ ہیں تو کل بادشاہ نہیں، آج بادشاہ ہیں تو کل بھکاری ہیں، آج بھکاری ہیں تو کل بادشاہ۔ 5 سال کے لیے بادشاہ ہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے بادشاہ نہیں۔ سیاسی لوگوں سے چوکنے ہو گئے کام، سیاسی لوگوں سے خدمت کا نام مت لینا، سیاسی لوگوں سے خدمت کا نام مت لینا کہ 5 سال انہیں کاروبار کرنا ہے۔ یہ حقیقی بادشاہ نہیں ہے۔ حقیقی بادشاہ جو ہے وہ حقیقی حاجت روا ہے، یہ حقیقی بادشاہ نہیں، لہذا یہ حقیقی حاجت روا بھی ہے۔ تو بندگان خدا حق تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات، خود خدا فرماتا ہے، اس کی تعریف وہی کر سکتا ہے، کوئی اور کیا کر سکتا ہے؟ لہذا وہ اپنی تعریف آپ کرتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں سلطنت ہے، حکومت ہے، بادشاہی ہے، اقتدار ہے، کنگڈم ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جو ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، جو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہو سکتا ہے۔ یہ بادشاہ، اگر اللہ کوئی لا علاج مرض انہیں دے دے، یہ بادشاہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنی ہی بڑی ریاست کا وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی ریاست کا وہ سربراہ کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کینسر دے دے اسی مرض میں مرے گا، شفا نہیں پا سکتا۔ کیوں؟ علی کل شیء قدیر نہیں، یہ اس کا علی کل شیء قدیر نہ ہونا بتا رہا ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ نہیں۔ حقیقی جو بادشاہ ہے، ہمیشہ جس کی بادشاہت قائم ہے، ہمیشہ سے جو بادشاہ ہے، اور ہمیشہ جو بادشاہ رہے گا، ازل سے ابد تک جس کی بادشاہت قائم رہے گی، وہ بادشاہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ
ہر شے پر قادر ہے، وہ ہر ممکن کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ تو صرف حیات ہی اللہ کی مخلوق نہیں ہے، صرف حیات ہی اللہ کی مخلوق نہیں ہے، بلکہ موت بھی اللہ کی مخلوق۔ الذی خلق الموت والحیات، اور موت کا ذکر پہلے کیا، حیات کا ذکر بعد کیا، کیونکہ حق تبارک و تعالی نے پہلے موت ہی کو پیدا کیا، اس کے بعد حیات کو پیدا کیا۔ ہم کو حیات ملی۔ انوار الدین صاحب کی عمر 70 سال ہے، 69 سال ہے۔ جبار بھائی کی عمر 85 برس ہے، جی 66، 2 6 6 6 6 ہاں، تو 66 ہے، 66 سال کی عمر ہے، 66 سال کی عمر، 66 سال کی عمر۔ تو 66 سال پہلے آپ موجود نہیں تھے، آپ کو زندگی ملی تھی نہیں ملی تھی، تو کیا تھے آپ؟ کیا تھے؟ موت تھے نہیں، میت تھے، بس سمجھ میں۔ تو پہلے آپ کی موت کو اللہ نے پیدا فرمایا، پھر آپ کی زندگی کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ انوار الدین صاحب آپ نے کیا عمر بتائی؟ 99 سال ہے، 69، ایک کم 70 سال۔ اس سے پہلے آپ زندہ تھے تو کیا تھے؟ میت۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ جتنے بھی زندہ ہیں ان کو مردے سے زندہ کیا ہے۔ ہم پہلے مردہ تھے پھر زندہ ہوئے اللہ کی قدرت سے، اس کے حکم کن سے، اس کے حکم سے۔ تو مردے ہی کو زندہ کیا ہے، پھر اب مر جائیں گے تو پھر زندہ ہونے میں کیا شک ہے؟ مردہ زندہ ہوا ہے، پھر مر جائے گا تو پھر مردہ زندہ ہوگا۔ الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا۔ موت کو پیدا کرنے کا ذکر پہلے کیا، پہلے کہا کہ موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ تو ہماری موت کو اللہ نے پہلے پیدا کیا، ہماری زندگی کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا۔ تخلیق موت مقدم ہے، تخلیق حیات مؤخر ہے۔ تو ہمیں اس نے موت پہلے دی، حیات بعد دی۔ ہم پہلے مردہ تھے، اب زندہ ہوئے، پھر مر جائیں گے، تو پھر زندہ ہونے میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ ڈاؤٹ کیا ہے؟ یہ کیوں کرتے ہیں ڈاؤٹ؟ اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر کیا ہم زندے ہوں گے؟ کیوں؟ کیا تعجب کی بات ہے؟ پہلے مرے ہوئے تھے پھر زندہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام بلاغت نظام میں پہلے سپارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کیا فرماتا ہے ارشاد؟ کنتم امواتا کیف تکفرون باللہ، اللہ کا تم انکار کیسے کر سکتے؟ اللہ کا انکار تم کیسے کر رہے ہو؟ اللہ کا انکار تم کیسے کرتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، حالانکہ تم تھے مردہ، تم تھے فاحیاکم، تو مردوں کو اللہ نے زندگی دی ہے۔ اب یہ زندگی جو ہے ہماری موت کے بعد کی زندگی ہے، موت سے پہلے کی زندگی، اسے سمجھنا غلطی ہے۔ کیف تکفرون باللہ، اللہ کا انکار تم کیسے کرتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو اللہ کا انکار؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، واو حالیہ ہے، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، مردوں کو اللہ نے زندہ کیا۔ جبار بھائی مردہ تھے، اللہ نے زندگی دی، 60 پر 6 سال سے زندہ۔ ہمارے انوار الدین صاحب مردہ تھے، he was dead،
He was dead. Our Almighty has made him alive. یہ مردہ تھے انوارالدین صاحب، زندہ کیا، مردے کو زندہ کیا. یہاں قدرت دیکھو، قیامت میں تو دیکھو گے ہی. اب دیکھو مردے کس طرح زندہ ہیں. کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، بس اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، تمہیں زندہ کیا. مصطفیٰ صاحب، حاتم العامری مردہ تھے، 80 سال سے زندہ ہے. جو بھی کتنا 30 سال سے زندہ ہے. 51 ماشاءاللہ، معلوم نہیں ہوتا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چشم بدور، ماشاءاللہ. وہ چاہے تو کیا ہے، کچھ نہیں. تو یہ تو قبل مسیح کے آدمی. BC before Christ, any shot. تو آپ لوگوں کو ہنسانے کے لیے تو BC کہاں سے ہے؟ نہ AC نہ BC، نہ AD نہ BC. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ AD تو ہے نا آفٹر ڈیتھ، مگر ڈیتھ ہے ہی نہیں. اس واسطے AD نہیں بولنا چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہوئی نہیں، ہوگی. یہ انگریز ہیں جو اپنے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اپنے پیغمبر، جسے پیغمبر برحق مانتے ہیں، اسے جو چیز نہیں ملی ہے وہ اسے مانتے ہیں. اس پر ابھی موت طاری نہیں ہوئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موت طاری نہیں ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں آفٹر ڈیتھ، کرائسٹ کو ڈیتھ ہو گئی بولتے ہیں. یہ غلط ہے. ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے کمال کے قائل ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اب تک عیسیٰ علیہ السلام پر موت طاری نہیں ہوئی ہے. وہ 2000 برس سے بقید حیات ہیں ماشاءاللہ. ہم عیسیٰ کو ماننے والے، صحیح ماننے والے. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اور جو AD بتاتا ہے، آفٹر ڈیتھ بتاتا ہے، وہ غلط کرتا ہے. نہیں کہنا چاہیے. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، ہمارے انیشا صاحب کب سے ہیں؟ 80 سال سے. ہاں، کہاں تک کی عمر ہے؟ کہاں تک کی؟ تخنے تک کی. ہم تو جب سے دیکھ رہے ہیں اسے. تو کیا عرض کر رہے تھے؟ بولو جی. تو 62 ایئرس پہلے آپ مردہ تھے. تو یہ سب جتنے بھی زندے ہیں یہ پہلے مردہ تھے. کنتم امواتن، یہ مردے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا انہیں، تو زندہ ہو کر یہاں آئے. تو آپ پھر مریں گے تو پھر کیوں زندہ نہ ہوں گے؟ الذی خلق الموت والحیات. حق تبارک و تعالیٰ نے پہلے موت کو پیدا فرمایا، پھر زندگی کو پیدا فرمایا. الذی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے موت کو پیدا فرمایا، پھر زندگی کو پیدا فرمایا. ذکر موت کا پہلے ہے، بعد زندگی کا ذکر ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو دانہ دفن ہوا خاک میں، جو دانہ دفن ہوا خاک میں نہال ہوا، حیات بعد ہوئی، پہلے انتقال ہوا. موت کا ذکر پہلے کیا. الذی خلق الموت، جس نے موت کو، ڈیتھ کو پہلے پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا. اس کے بعد کہا والحیات، اور لائف کو پیدا کیا. نظر آ رہا ہے کیا؟ درخت، مرم، چڑی بولے تو پودا، ٹری، درخت، مرم، درخت نظر آیا. یہ اب اس کی زندگی نظر. اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ اس شکل میں تھا، بیج کوٹے کی شکل میں تھا، سیڈ کی شکل میں تھا، تخم کی شکل میں تھا، حب کی شکل میں تھا. تو اب وہ بیج زمین میں دفن ہو گیا. بیج زمین میں دفن ہو گیا تو درخت بن کر ظاہر ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ درخت بن کر
ظاہر ہوا تو پہلے دفن ہے، پہلے موت ہے، بعد زندگی. پہلے موت ہے، پہلے دفن ہے، پہلے تدفین ہے، بعد زندگی. تو اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ جو دانہ دفن ہوا خاک میں نہال ہوا. نہال پودا بن کر، درخت بن کر ظاہر ہوا. جو دانہ دفن میں خاک میں چھپ گیا، دفن ہو گیا، درخت بن گیا. جو دانہ دفن ہوا خاک میں نہال ہوا. حیات بعد ہوئی، پہلے انتقال ہوا. تو الذی خلق الموت، جس نے موت کو پہلے پیدا کیا، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور حیات کو. حیات بعد ہے، پہلے موت ہے. بندگان خدا، پہلے موت اختیار کرو تو حیات ملے گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ. موت آنے سے پہلے تم اختیاری موت اختیار کرو. ایک ہوتی ہے اضطراری موت، وہ تو کافر کو بھی آتی ہے. اللہ مارتا ہے تو کافر بھی مرتا ہے، مشرک بھی مرتا ہے، عیسائی بھی مرتا ہے، یہودی بھی مرتا ہے، مشرک بھی مرتا ہے، آتش پرست وہ بھی مرتا ہے. کون نہیں مرتا؟ اللہ مارتا ہے تو مرتا ہے. کتا بھی مرتا ہے، خنزیر بھی مرتا ہے. اضطراری موت میں کون نہیں مرتا؟ کتا نہیں مرتا. موت آتی ہے تو مر جاتا ہے، اللہ مارتا ہے تو مر جاتا ہے. جانور مر جاتے ہیں، حیوانات مر جاتے ہیں، انسانات مر جاتے ہیں، کافر مر جاتے ہیں. اضطراری موت سب مرتے. اضطراری موت سے مرنے پر کوئی اجر مرتب ہونے والا نہیں. کسی کا دادا مر گیا، مرنے کی وجہ سے کوئی اجر ملے گا؟ اسے ثواب ملے گا کہ مر گیا؟ کیوں کہ وہ مرنا اس کا کام ہے ہی نہیں. اللہ نے مارا تو مر گیا، مجبوراً مرا، اضطراراً مرا. مرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا، اللہ نے مارا، مر گیا. یہ اضطراری موت ہے. اس کے عمل اور اس کے اختیار کا اس موت سے کوئی تعلق نہیں، لہذا اس کا اجر اسے نہیں ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہے اضطراری موت. حضور فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو. اضطراری بے اختیاری میں جو موت آتی ہے، اضطراری جو موت ہوتی ہے، جو اختیار سے حاصل نہیں کی جاتی، وہ موت جو ہے، اس موت کے آنے سے پہلے تم اختیاراً مر جاؤ، اختیار سے مر جاؤ. اب آپ یہ سمجھیں گے کہ اچھا خودکشی کر لیں. اختیاری موت، خودکشی کر لینا. اچھا LIC بلڈنگ کے اوپر چڑھ کر لگائیں گے چھلانگ، LIC بلڈنگ پر چڑھ کر چھلانگ لگائیں گے، یہ اختیاری موت ہے. سمجھ نہیں تو پوائزن پی لیں گے، مکھونا کی دوا پی لیں گے، چوہے مارنے کی دوا پی لیں گے، یا فلٹ پی لیں گے، یا کیا ہے. یہ اختیاری موت ہے. اختیاری موت ہے نا؟ نہیں ہے. کسی آدمی نے کن پٹی پہ پستول رکھ کے مار لیا، خود مر گیا، اختیاری موت ہے نا. سائنائڈ منہ پہ رکھ لیا، مر گیا. زہر پی گیا، یہ اختیاری موت ہے نا؟ نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہیں اختیاری موت ہے. LIC بلڈنگ پر سے چھلانگ لگائی، مر گیا. LIC بلڈنگ پر نہیں جا سکتے نا حضرت، اس واسطے نہیں مرنا سو ہوں میں. ایسا ہے. سمندر موجود ہے نا، کھلا ہوا ہے، یہاں سے وہاں تک پہرا بھی نہیں بٹھا سکتی گورنمنٹ. جاؤ اندر، پاؤں بھگانے کے بہانے سے جاؤ. تو کوئی سمندر میں چھلانگ لگاتا ہے، مر جاتا ہے. LIC بلڈنگ سے چھلانگ لگاتا ہے، مر جاتا ہے. چھری پیٹ میں گھونپ لیتا ہے، مر جاتا ہے. زہر پی لیتا ہے، مر جاتا ہے. تو یہ اختیاری موت ہوئی. یہ خودکشی جسے کہتے ہیں. ترکولے کیا ترکولئی ترسمیا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ خودکشی.
موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو، خودکشی کر کے مرو کا مطلب نہیں ہے مرنے سے پہلے مرو. یہ بھی میں نے کہا، اور یہ بھی کہا کہ اختیاری طور پر مرو، اپنے اختیار سے مرو. تو کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں خودکشی کی طرف خودکشی کی دعوت دے رہا ہوں، خودکشی کی طرف بلا رہا ہوں آپ کو. نہیں، خودکشی حرام ہے، خودکشی جرم ہے. خودکشی وہی کرتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا. بات سمجھ میں؟ خودکشی کرے گا، مر جائے گا تو کیا راحتیں مل جائیں گی؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ خودکشی وہ کرے جس کا کوئی خدا نہ ہو، جس کا کوئی حاجت روا نہ ہو، اس پر کوئی کرم فرمانے والا نہ ہو. وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر کرم فرمانے والا اور وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے، ہم کیوں خودکشی کریں؟ وہ رحمان و رحیم ہماری شہرک سے زیادہ ہم سے قریب ہے، ہم اسے اپنے ساتھ رکھتے ہوئے خودکشی کیوں کریں؟ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہماری ہر حاجت حقیقتاً وہی پوری کرنے والا ہے، وہی پوری کرتا ہے. تو بندگان خدا، ہمیں سب کچھ نوازنے والا وہی، تو ہم اسے رکھتے ہوئے خودکشی کیوں کریں؟ جو خدا کا منکر ہے وہ خودکشی کرے تو کرے، ہم تو خدا کو ماننے والے ہیں. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو کا مطلب کیا ہے؟ خودکشی کر کے مر جاؤ. مرنے سے پہلے مرنا ضروری ہے، اور مرنے سے پہلے مرنا اپنے اختیار سے مرنا ہی ہے، لیکن خودکشی نہیں ہے. مرنے سے پہلے مرنا کیا ہے؟ یہ زندگی میری نہیں ہے، یہ حیات میری نہیں ہے. حقیقت میں حیات میری نہیں ہے، حقیقت میں علم میرا نہیں ہے، حقیقت میں ارادہ میرا نہیں ہے، حقیقت میں قدرت میری نہیں ہے، حقیقت میں سماعت میری نہیں ہے، حقیقت میں بصارت میری نہیں ہے، حقیقت میں کلام میری نہیں ہے، حقیقت میں کلام میرا نہیں ہے، حقیقت میں قوت میری نہیں ہے، حقیقت میں وجود میرا نہیں ہے، حقیقت میں انا میری نہیں ہے، حقیقت میں صفات میرے نہیں ہیں، حقیقت میں افعال میرے نہیں ہیں، حقیقت میں آثار میرے نہیں ہیں، حقیقت میں موجود میں نہیں ہوں. یہ ہے موت سے پہلے مر جانا. میری زندگی کہاں ہے؟ میں کہاں جی رہا ہوں؟ میرا جینا مجاز ہے، اس کا جینا حقیقت ہے. بات سمجھ میں آئے؟ میرا جاننا مجاز ہے، اس کا جاننا حقیقت ہے. میرا چاہنا مجاز ہے، میری خواست مجاز ہے، اس کا ارادہ حقیقت ہے. میری قدرت مجاز ہے، اس کی قدرت حقیقت ہے. میں کہاں ہوں؟ وہی تو ہے، اسی کا جلوہ ہے. میں اس کی نمود کا نام ہے. میں کہاں ہوں؟ ایک نمود بے بود ہوں. حقیقت میں تجلیاں اسی کی ہیں، ظہورات اسی کے ہیں. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سمجھ میں آ گئی کچھ بات؟ ہاں. مرنے سے پہلے مرو کا مطلب کیا؟ تم خود کو مردہ سمجھو اور زندہ مولا کو سمجھو. اپنی زندگی ہماری زندگی نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں 66 برس سے ہم زندہ ہیں، حقیقت میں ہم زندہ نہیں ہیں. نام کسی کا، کام کسی کا. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیات، جس نے موت کو پیدا کیا. جو مرے گا وہ جیے گا، جو مرے گا وہ جیے گا. جو دانہ دفن ہوا خاک میں نہال ہوا، حیات بعد ہوئی پہلے انتقال ہوا. تو اختیاری طور پر جو مر جاتے ہیں کہ یہ میرا وجود نہیں، خدا کا وجود ہے. میری حیات نہیں، اس کی حیات ہے. میرا علم نہیں، اس کا علم ہے. میرا ارادہ نہیں، اس کا ارادہ ہے. میری قدرت نہیں، حقیقت میں اس کی قدرت ہے. میری سماعت و بصارت و کلام میری نہیں، حقیقت میں وہی گویا ہے، وہی بینا ہے، وہی سنوا ہے. میں نے آج تک کچھ دیکھا کہاں؟ میں نے آج تک کچھ کہا کہاں؟
میں نے آج تک کچھ سنا کہاں، میں نے آج تک کچھ کیا کہاں، میں نے آج تک کچھ چاہا کہاں، میں نے آج تک کچھ جانا کہاں، میں آج تک کہاں تھا؟ ہاں یہ ہے فنا فی اللہ، کہ اللہ کی ذات میں گم ہو جانا، اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا. میں نہیں ہوں، حق موجود ہے. اس شغل میں دن رات رہ، میں نہیں ہوں، حق موجود ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں معارف بول رہا ہوں، اس لیے گھبرا رہے ہوں. اللہ اللہ، کوئی پکڑ لے گا تو کیا کروں گا؟ میں چاہتا ہوں کوئی پکڑ لے نا، میں تو چاہتا ہی ہوں کوئی پکڑ لے مجھے. کسی میں دم ہے تو پکڑ لے، کرنٹ کو پکڑ لے تو معلوم ہوگا. کرنٹ تو چاہتا ہی ہے لگائے، کوئی لگائے ہاتھ تو پھر معلوم ہوگا کس کا کرنٹ ہے مجھ میں. پکڑ لینا تو میں بھی ایسا پکڑوں گا اسے کہ پھر وہ باقی نہ رہے گا. میں جیسا ہو گیا وہ بھی ویسا ہی ہو جائے گا. میں نے کسی کو پکڑ لیا تو میرا حشر یہ ہوا، اور اب جو مجھے پکڑ لے گا اس کا بھی حشر وہی ہوگا جو میرا ہوگا. تو بندگان خدا کوئی پکڑ لے. آج تک تو اللہ کے کرم سے کوئی پکڑنے والا آیا ہی. تو خیر بندگان خدا، عرض کر رہا تھا جو خود فنا ہو جاتا ہے. میں کہاں، یہ ہستی اس کی، یہ شعور اس کا، یہ ادراک اس کا، یہ انا اس کی، یہ میں اس کی، یہ علم، یہ حیات و علم، ارادہ اور قدرت، سماعت و بصارت و کلام اس کا، یہ قوتیں اس کی، یہ توانائیاں اس کی، سب کچھ اس کا. میں کہاں؟ فنا ہو گیا اللہ کی ذات میں، فنا فی اللہ ہو گیا. جو فنا فی اللہ ہوگا وہ بقا باللہ ہوگا. الذی خلق الموت والحیات، جو جسے وہ موت دیتا ہے اسے حیات دیتا ہے. کنتم امواتا، تم مردہ تھے. اے سالکان راہ طریقت، تم مردہ تھے. اے حقیقت و معرفت کے جاننے والے، تم مردہ تھے. پھر اس نے اپنی زندگی تمہیں عطا فرمائی. جو فنا فی اللہ ہوا وہ بقا باللہ ہوا. جو دانا دفن ہوا خاک میں نہال ہوا. حیات بعد ہوئی، پہلے انتقال ہوا. مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید، مرنے والوں کو یہاں ملتی ہے عمر جاوید. بے سبب مرتے نہیں، آپ پہ مرنے والے. ان پہ مر جاؤں تو کامل میں چھٹوں جھگڑوں سے، ان پہ مر جاؤں تو کامل میں چھٹوں جھگڑوں سے. کل بھی مرنا ہے مجھے، آج بھی مرنا ہے مجھے. حضور نے فرمایا ہے مرنے والے پہلے ہی مر جا، مرنے سے پہلے مر جا، اختیاری موت مر جا. میں نہیں ہوں زندہ، کوئی اور زندہ ہے، نام میرا ہے سمجھ لے. جو بھی کمالات تجھ میں ہیں حقیقتاً وہ ان کے ہیں سمجھ لے. بات سمجھ میں؟ کمالات لے کر بھی تو کمالات سے عاری ہے اور خالی ہے سمجھ لے. زندگی کی حالت میں بھی تو مردہ ہے سمجھ لے. گویائی کی حالت میں بھی تو گونگا ہے سمجھ لے. اور دانائی کی حالت میں بھی تو جاہل ہے سمجھ لے. موجودیت کی حالت میں بھی تو معدوم و مفقود ہے سمجھ لے. تو مرے گا تو زندہ ہو جائے گا. تو صحابہ مر گئے، زندہ جاوید ہو گئے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تابعین مر گئے، زندہ جاوید ہو گئے. زندگی ہی میں مر گئے، اختیاری موت مر گئے. میں نہیں ہوں وہ ہے سمجھ گئے. اس شغل میں دن رات رہ، میں نہیں ہوں حق موجود ہے. یہ کام کر، یہ بات کہہ، میں نہیں ہوں حق موجود ہے. تو جس منزل پر جو آ گئے وہ کیا ہو گئے؟ جو فنا فی اللہ ہوا بقا باللہ ہو کے غوث اعظم ہو گیا. آج تک غوث زندہ ہیں، خواجہ زندہ ہیں. انگریز کہتا ہے جناب، میں نہیں کہتا، انگریز کہتا ہے میں ہندوستان گیا، وہاں ایک خبر کو میں نے دیکھا. اس خبر میں جو فقیر سو رہا ہے وہ حقیقت میں ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے. خبر میں رہتے ہوئے ہندوستان پر راج کر رہا ہے. انگریز لکھتا ہے. خبر میں رہنے والا فقیر وہ حکومت کر رہا ہے. فقیر بھی ہے، خبر میں بھی ہے، پورے ہندوستان پر حکومت کر رہا ہے. انگریز کے الفاظ ہیں یہ کون فقیر ہے؟ ہند الولی، عطائے رسول، غریب نواز، قطب الہند،
ہاں 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 راجن کے مہاراج غریب. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا تبارک الذی جو ان کی ذات میں فنا ہو گیا، ان پر مر گیا، اسے زندہ جاوید بنا دیا انہوں نے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موت دی اور پھر زندگی دی، لیبلوکم تاکہ تمہیں وہ آزمائے، ایکم احسن عملا، ایکم احسن عملا، تم میں کون دوسروں کی بنسبت اچھے عمل کرتا ہے، عمل میں کون آگے بڑھ جاتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہیں زندگی دی ہے تفاخر کے لیے نہیں، تمہیں زندگی دی ہے دولت کے انبار جمع کرنے کے لیے نہیں، تمہیں زندگی دی ہے بلڈنگوں پر بلڈنگیں تعمیر کرنے کے لیے نہیں. اونچی اونچی بلڈنگیں بنی، اونچی اونچی بلڈنگیں بنی، لوگ بے مکان ہو گئے. جتنی بلڈنگیں بنی ہیں اتنی بے گھری بھی بڑی ہے، بے گھری بھی بڑی ہے. مصحفی یار کے گھر کے آگے ہم سے کتنے نگھرے بیٹھے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو تمہیں زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے حکومت کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں، دولت کے لیے نہیں، دولت جمع کرنے کے لیے نہیں، مال و دولت کے انبار جمع کرنے کے لیے نہیں، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، اس لیے دی ہے اللہ نے زندگی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اور وہی بہت عزت والا ہے، الغفور بہت مغفرت فرمانے والا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، الذی خلق سبع سماوات طباقا، وہی ہے خدا جس نے 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا جو تہ بتہ ہے، ایک آسمان پر ایک آسمان، ایک آسمان پر ایک آسمان. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. ہائے ہائے، فرمایا کیا ہے دیکھنے والے رحمان کی تخلیق کو دیکھ، اس کی کاریگری کو دیکھ، اس کی صنعت کو دیکھ، کوئی کمی ہے تو بتا. مولا تیری تخلیق میں ہم کیا کمی نکال سکتے ہیں؟ اے محمد الرسول اللہ کو تمام کمالات سے آراستہ و پیراستہ کرنے والے پروردگار، کوئی تیری تخلیق میں کیا نقص نکال سکتا ہے؟ اے محمد الرسول اللہ کے خالق، اے محمد الرسول اللہ کو افضل الخلق بنانے والے مولا، وہ ایسا بڑا خالق ہے، ایسا اچھا خالق ہے، ایسا حسین ہے تیرا شہکار. ایسے خالق کی کسی تخلیق میں ہم کیا عیب نکال سکتے ہیں؟ کہاں عیب ہو سکتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تو نہیں دیکھتا ہے رحمان کی تخلیق میں، اس کے پیدا کرنے میں، اس کی پیدائش میں، وہ اس کی صنعت میں من تفاوت، کوئی کمی، کوئی زیادتی، کوئی کھوٹ، کوئی نقص، کوئی عیب. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. فرجع البصر، اللہ فرماتا پھر دیکھ. ایک مرتبہ تو نے دیکھ لیا، پھر دیکھ. 2 مرتبہ دیکھ لیا، پھر دیکھ. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. فرجع البصر، پھر ذرا لوٹا آنکھ کو، جو دیکھا ہے پھر دیکھ. هل تری من فطور، کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ کوئی کمزوری نظر آ رہی ہے؟ کوئی خامی، کوئی عیب، کوئی نقص نظر آ رہا ہے؟ کوئی خرابی؟ هل تری من فطور، کوئی فطور نظر آ رہا ہے؟ کوئی خامی نظر آ رہی ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین، پھر دوبارہ آنکھ کو اٹھا. ینقلب الیک البصر، لوٹ کے آئے گی نظر تیرے پاس، خاسئا، ناکام و نامراد ہو کر. وہو حسیر، وہ حسرت زدہ ہوگی. اگر تو اللہ کی تخلیق میں، اس کے پیدا کرنے میں
اس کی صنعت میں، اس کی صناعی میں کوئی عیب نکالنا چاہے تو نکال نہیں سکے گا. پہلی بار نہیں نکال سکا تو دوسری بار نکالنے کی کوشش کر. تو 1000 بار بھی کوشش کرے گا تو تو اپنی کوشش میں ناکام ہو کر رہے گا. کرتین ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. چھوٹی چھوٹی مخلوقات کے بارے میں کہہ رہا ہے، میرے پیدا کرنے میں کوئی عیب ہو تو بتا، میری صنعت میں، میری گلکاری میں اگر کوئی عیب ہے تو بتا. جو سب سے بہتر پیدا ہے شاہکار ہے اس کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم. اس کی زمین میں عیب نہیں نکال سکتے، اس کے آسمانوں میں عیب نہیں نکال سکتے، اس کے سورج میں عیب نہیں نکال سکتے، اس کے چاند میں عیب نہیں نکال سکتے، اس کی ہوا میں عیب نہیں، اس کی کسی مخلوق میں ہم عیب نہیں نکال سکتے. تو اب حضور جب ہر مخلوق جو ہے اس کی ایک چیلنج ہے اس کی طرف سے، تو مولا خدا کا جو محبوب ہے اور ایسا کہ اس کے جیسا پیدا نہیں ہو سکتا. یہاں ہزاروں چیزیں ہیں، ایک جیسی دوسری چیز ہے، لیکن حضور کی ذات ایسی ہے کہ حضور کی ذات جیسے رب کا مثل، رب کا شریک پیدا نہیں ہو سکتا، میرے آقا کا بھی شریک پیدا نہیں ہو سکتا، میرے آقا کا بھی مثل پیدا نہیں ہو سکتا. پیدا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا، محمد الرسول اللہ دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا. اسی لیے اپنی بے مثلی کے ساتھ محمد کا نام لگایا. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. وہ معبود ہے، باقی سب عابد ہیں، باقی سب عبد ہیں، سب مخلوق ہیں، معبود وہی ہے. تو خود کو بے مثل بتایا ہے لا الہ الا اللہ، اور ساتھ محمد الرسول اللہ کو لگایا. مطلب کیا؟ میں بھی بے مثل، میں بھی بے نظیر، میرا بھی کوئی سہیم نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی بدیل نہیں، کوئی عدیل نہیں. میرے نبی کا بھی کوئی شریک نہیں، کوئی سہیم نہیں، کوئی عدیل نہیں، کوئی نظیر نہیں. میرا شریک بھی عدم محض، میرے نبی کا شریک بھی عدم محض. اللہ سمجھنے کی توفیق مرحمت. میرا شریک بھی پیدا نہیں ہو سکتا، تحت قدرت نہیں. میرے نبی کا شریک بھی تحت قدرت نہیں. میرا مثل بھی کوئی نہیں، میرے نبی کا بھی مثل کوئی نہیں. میرا مثل بھی پیدا نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا بھی مثل پیدا نہیں ہو سکتا. میں خدا ہوتے ہوئے لا شریک، میرا محبوب بندہ ہوتے ہوئے لا شریک. کہاں جا رہے ہو؟ کیا سمجھا محمد رسول اللہ کا مقام؟ ان باتوں پر اعتراض ہو تو آؤ سامنے سمجھاؤ، غلط ثابت کرو. زندگی بھر سمجھاؤں گا انشاءاللہ. اللہ کا بھی کوئی شریک نہیں، مطلب یہ کہ اللہ کے جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اللہ کا مثل کوئی نہیں، اللہ کا نظیر کوئی نہیں. اس طرح حضور کا بھی کوئی شریک نہیں، یعنی حضور کا کوئی مثل نہیں، حضور کا نظیر کوئی نہیں، حضور کا مثیل کوئی نہیں، حضور کا مثل کوئی نہیں، حضور کے جیسا کوئی نہیں. کیا سمجھ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، آپ ایک بول رہے ہیں، دوسرا کوئی بول سکتا ہے کیا؟ اس کے بعد آپ مت بولیں، آپ کے سوائے کوئی بول سکتا ہے کیا؟ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، اس کے بعد کا مصرع انور الدین صاحب کو چھوڑ کر. جزاک اللہ خیر. اب اس کے بعد جنہوں نے شعر کے بعد اس مصرے کے بعد کا مصرع کہا ہے، اب میں دوسرے مصرے پیش کروں گا، ان کا بھی ساری مصرع پیش کرنا ہے. مظہر حسین صاحب اس میں نہیں ہے. تو عرض کر رہا تھا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے. ایسا یکتا ہے میرا نبی کہ خدا کو جسم نہیں، میرے نبی کو سایہ نہیں.
خدا کو جسم نہیں، سایہ بھی نہیں. میرے نبی کو جسم ہے، سایہ نہیں. کہ اس میں ایک مماثلت ہو جاتی کہ جسم کے جیسا سایہ ہے، تاکہ نہیں ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. حضور کی تعریف نہیں کرنے والا مقرر، اس کی تقریر سننے والا منحوس